السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے کو ریوائز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. سب سے پہلے علم، پھر اس کے بعد عمل، اور استغفار بھی اس کے بعد. جنت میں جو گھر ہے انسان کا، اس کو وہ دنیا کے گھر سے زیادہ پہچانتا ہوگا. کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جو بچے کی وفات پر صبر کرے اس کے لیے بیت الحمد ہے. مومن ایمان کے رشتے میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، خواہ خون کا رشتہ نہ بھی ہو. دینی اور ایمانی رشتہ جو ہے وہ سارے رشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہے. اللہ کی مدد کا معنی ہے اللہ کے دین کی مدد، ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں. جب رسول کی بات آ جائے تو پھر اپنی عقل پیچھے کر دی جائے. نماز میں صف برابر کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. غیبت کی سخت ممانعت کی گئی. کسی کے بھی احسان کا بدلہ یا تو اس جیسی نیکی ہے جیسی نیکی کسی نے ہمارے ساتھ کی. اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس کے لیے خوب خوب دعا کی جائے، اور اس کے علاوہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف. جی، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا گمان رکھنا، اہل ایمان کے بارے میں بلا وجہ شک و شبہ کرنا اور برا گمان رکھنا، اس کی ممانعت ہے. جنات کے گروہ نے جب قرآن مجید سنا تو اس کا ادب کس طرح کیا؟ خاموشی کے ساتھ اس کو سنا، پھر اس کو اپنی قوم کو واپس جا کر سنایا، اس پر ایمان لے آئے اور پھر آگے بھی پہنچایا. ذکر کی کثرت کرنی چاہیے. جس نے دن میں 12 سنتوں کا اہتمام کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. بچوں کی تربیت میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کو کام دینے سے پہلے اس کام کے بارے میں ان سے مشورہ کیا جائے. یعنی چیزوں کو ان پر مسلط نہ کیا جائے، بلکہ ان کی پہلے ذہنی تیاری کی جائے، پھر اس کے بعد ان کو عمل میں لایا جائے. دین میں ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ دین والوں کے ساتھ مل کے جڑ کے رہا جائے. قرآن مجید سارے کا سارا شفا ہے، لیکن علماء نے یہ بتایا کہ خاص بیماریوں کے لیے اگر اس سے ملتی جلتی آیات کو کثرت سے پڑھا جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ تجربے کی بات ہے، کیا جا سکتا ہے اسے. فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ کرنا بہترین نیکی ہے. یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی علامت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان شہر المؤاسات، پیج 27. رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ. باہمی ہمدردی اگرچہ سارا سال جاری رہنی چاہیے، لیکن رمضان ان تمام اعمال کی تجدید کا موقع ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں، نیکی کے کام، تو رمضان میں چونکہ نیکیوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے تو انسان شعوری طور پر اچھے اچھے کاموں کی طرف پلٹتا ہے. رمضان کا مہینہ شہر المؤاسات بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ. خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ ہے، یعنی دوسروں کے دکھوں کو بانٹنے کا مہینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضل العمل ادخال السرور علی المؤمن یقضی عنہ دینا یقضی لہ حاجتا ینفس عنہ کربتا. بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے، اس کا قرضہ ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے. ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کچھ یوں بتائی گئی. ابن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول،
کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں، اللہ کے محبوب کون ہیں، اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. اور اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو خوش کر دے. یعنی دوسروں کو خوش کرنا، اب یہ نہیں کہ غلط قسم کے لطیفے سنا کے یا جھوٹ بول کے یا اور کسی طریقے سے نہیں، جائز طریقوں سے دوسروں کو خوش کرنا، خوشی کی بات کرنا، یا اس کی کسی تکلیف کو دور کرنا، یا اس کا قرضہ ادا کرنا، یا اس کی بھوک دور کرنا، یہ پسندیدہ ترین اعمال ہے. آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ سے ملتے ہیں مسکرا کے ملتے ہیں، خوشی سے ملتے ہیں، آپ کو بھی خوش کر دیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر دیں، آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ لو فیل کر رہے تو آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں اچھی باتوں کے ذریعے، آپ کو اپنے غم بھول جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں لوگ کہ جو ہمیشہ آپ کو بس تکلیف میں ہی مبتلا کرتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے یا اپنا غم سنائیں گے آپ کو، یا کسی اور کی کوئی ایسی بات جو تکلیف دینے والی ہے وہ آپ کو سنائیں گے. یعنی ان کی باتیں سنتے سنتے آپ جب ان کے پاس سے اٹھیں گے تو یوں لگے پتہ نہیں کہاں گر گئے. مستقل طور پر ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنا جو منفی ذہن کے مالک ہوں، جنہیں ہر چیز میں صرف خامیاں نظر آتی ہوں، ہر وقت لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، ہر چیز کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ نکال لیں کہ جس سے اس کی ساری خوبی پہ پانی پڑ جائے، ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے. ورنہ وہ آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے، نہ وہ خود کسی کام کے، نہ وہ آپ کو کوئی کام کرنے دیں گے. اور بعض اوقات ملاقات نہیں تو فون کر کے صبح صبح آج میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا، آج میری ساس نے یہ کیا، آج فلاں نے ایسا کیا، آج گھر میں بچہ گر گیا، آج وہ چھت ٹپک پڑی، آج سوائے ان کو اپنے مسائل دوسروں کو بتانے کے اور کوئی کام نہیں آتا. ایک تو ہمیں خود اس سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو اس کو دکھ بھی نہ دیں. ہر وقت پریشانی کی خبریں سنانا اور خود بھی پریشان رہنا، ایسے لوگ دراصل نا ہمدردی بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں اٹینشن سیکر. وہ دوسروں کی بس ان کو ہر وقت ہمدردی چاہیے ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ان پہ ترس کھاتے رہیں اور بس ہر وقت ان کو تھپکی دیتے رہیں اور آگے چلاتے رہیں. تو اس سے یہ کہ بعض اوقات انسان خود بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں کہ جن سے مل کر آپ کے اندر کوئی کام کرنے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو. اور اگر کوئی اور نہیں ہے آپ کو آس پاس ایسا دکھائی دیتا تو آپ دوسروں کے لیے ایسے انسان بن جائیں، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، جو دوسروں کو خوش کریں، نہ کہ ہر وقت غم کی خبریں سناتے رہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میری بات سے اس کو خوشی ہوگی یا میری بات سے اس کو تکلیف پہنچے گی. پھر اسی طرح دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف مال سے انسان فائدہ پہنچائے، بعض اوقات آپ کسی کے لیے جگہ بنا کے بھی اس کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہوتی. یعنی چھوٹے چھوٹے کام دوسرے کے کر کے اس کے لیے سہولت پیدا کر کے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور پھر اسی طرح مالی معاملات میں قرض ادا کر دینا، کسی کی بھوک دور کر دینا، کسی کو پانی پلا دینا، یعنی کسی نہ کسی طرح دوسرے کو کمفرٹیبل کرنا. تو رمضان اس کی تجدید کا مہینہ ہے. پھر بعض اوقات لوگوں کی مدد کرنا ذاتی عبادت سے بھی افضل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اعتکاف سے بھی بڑی نیکی ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا کر اس کا کام کروا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجۃ الصائم القائم. مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا، آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ ابو بکر کہنے لگے میں نے. فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے. آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے. آپ نے پوچھا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا میں نے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص میں ایک ہی دن میں یہ سب خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا.
یعنی ایک ہی دن میں اتنے سارے کام. اب ظاہر خواتین جنازوں میں شرکت تو نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں میت ہو گئی ہے تو اس کی تعزیت کے لیے جانا اور ان کے لیے کھانا بنانا یا جو بھی انسان کر سکتا ہو ضرور کرے. روزہ دار کو ماہ رمضان میں خود بھوکا پیاسا رہ کر دل میں ان حاجت مندوں کا درد محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو اکثر و بیشتر فقر و فاقہ میں مبتلا رہتے ہیں. یوں اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، یعنی جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا شخص کی مدد کرتا ہے تو اس کا اپنا دل نرم ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. رمضان میں اسلاف کی مساجد ان کھانوں سے بھر جایا کرتی تھی جو وہ فقراء اور مساکین کے لیے پیش کیا کرتے تھے. یعنی مسجد چونکہ مرکز ہوتا تھا تو سب کی مدد اور ضروریات وہیں سے پوری ہوتی تھی، تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے وہاں کھانا لے آتے اور اتنا کھانا ہو جاتا کہ جو فقراء اور مساکین کے لیے کافی ہو جاتا. اور وہ جس کسی کو بھی کھلاتے اللہ کی محبت میں کھلاتے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت پانے کے لیے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک گوہ آئی. آپ نے نہ اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اس سے منع کیا، خود نہیں کھایا لیکن کسی کو روکا نہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ نے فرمایا لا تطعموہم مما لا تأکلون، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ رمضان میں اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ خیر و بھلائی کے طریقے سوچیں، باہم الفت و محبت کی فضا کو رواج دیں، فیملی کے ساتھ مل کر افطار کریں، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں کو افطار پہ مدعو کریں، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں اور بیماروں کی خبر گیری کریں، ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جیسے انٹیریئر سے بہت سے لوگ مریضوں کو لے کر آتے ہیں تو پھر ان کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ باہر ہی اسپتال کے ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کوئی کھانے کا انتظام اور نہ ہی اور ضروریات زندگی. تو ایسے لوگوں تک بھی کھانا پہنچانا نیکی کا کام ہے. پھر قیدیوں کی احوال پرسی اور ممکنہ مدد کریں، یعنی جیلوں میں کھانا بھجوانا اگر ممکن ہو تو کوئی طریقہ ہو. پھر کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں، نہ کہ اور زیادہ ان پہ کام ڈال دیں. بزرگوں کا احترام اور بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک عام دنوں کی نسبت زیادہ کریں. اقرباء سے صلہ رحمی کریں، ان کی ضروریات معلوم کریں تاکہ ان کی مدد کر سکیں. آپس میں ناراض عزیز و اقارب کی صلح کرائیں، جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں منا لیں. لوگوں کی طرف سے دل صاف کریں اور ان کے قصور معاف کر دیں تاکہ ہر ایک کے ساتھ احسان کر سکیں. نیکیوں کے کام میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، اس طرح بہت سے کام آسان ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے جس سے ہم عام طور پر غافل ہوتے ہیں. جب ہمیں کسی نیکی کا موقع ملتا ہے تو ہم اکیلے ہی دوڑ پڑتے ہیں. اگر دوسروں کو بھی بتا دیں کہ میں اس کام میں جا رہی ہوں، کیا تم بھی آنا چاہو گی، ان کو بھی مشورہ دے دیں، ان کو بھی ابھاریں. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اس میں ترغیب نہ دینے پر سخت ڈانٹ دی جا رہی ہے کہ جو اوروں کو نہیں موٹیویٹ کرتے کہ وہ بھی یہ کام کرے. تو ہمیں خود بھی، اگر آپ کے بچے ہیں، ینگ ہیں، کماتے ہیں، نہیں بھی کماتے، تو ان کو بھی آپ فون کر کے، میسج کر کے ان کو ریمائنڈر دیں کہ تم لوگ بھی یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے لیے کچھ کرو، نیکی کے کام میں کچھ حصہ ڈالو. یعنی صرف خود ہی نہیں کرنا، اپنے پیاروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے دوستوں، عزیزوں، ان کو بھی ایک طرح سے انفارم کرنا ہے کہ میں ایک نیکی کا کام کر رہی ہوں، اگر تم شریک ہونا چاہو تو تم بھی آ جاؤ. اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف اشیاء ضرورت جیسے کھانا، کپڑا، کتب، کارڈز وغیرہ بانٹیں. کیونکہ بعض اوقات ہم خود تو ایک دعاؤں کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. خاص طور پر اگر کوئی عمرے وغیرہ پہ جا رہا ہو تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ عبادت میں گھنٹوں بیٹھے مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی بھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے. اگر مثلاً آپ یہ قرآنی اور مسنون دعائیں یا اور کوئی دعاؤں کی کتاب ساتھ لے جائیں اور ان میں بھی بانٹیں، کارڈ چھوٹے چھوٹے بانٹیں، تو اس سے خیر پھیلے گی، ان کی دعائیں قبول ہوں گی. جب وہ دعا مانگیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ایام حیض میں خواتین عموماً نماز روزہ ادا نہ کر سکنے کی بنا پہ پریشان ہو جاتی ہیں. اس کے ازالے کے لیے وہ ذکر کرنے، تلاوت اور لیکچر سننے کے علاوہ خدمت خلق میں بھی اپنا وقت لگائیں.
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلیے قرآن مجید پڑھتے، دلوں کا جائزہ لیجیے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. 27واں پارہ. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بھیجے جانے والو کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کی ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. یعنی جیسے بلٹس ہوتی ہیں نا، تو ہر ایک کو کون سی گولی لگے گی، سب پہ نام ہے سب مجرموں کا. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. کئی سال کی تبلیغ کے بعد کوئی بھی مسلمان نہیں ہو، صرف ان کا اپنا گھرانہ تھا اور اس میں سے بیوی بھی پوری طرح ساتھ نہیں تھی. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا، یعنی اپنی قوت پر اس کو بڑا ناز تھا، اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، بانجھ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، نہ پھر ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. بس دوڑو اللہ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اللہ کی طرف دوڑنے کی بات ہو رہی ہے. بھاگنا جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے سعادت مندوں کا بھاگنا، ایک چیز کی طرف بھاگنا، اور دوسرا ہے بدبختوں کا بھاگنا، کسی چیز سے بھاگنا
جو سعادت مند ہوتے ہیں، نیک بخت ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، اور بدبخت اللہ سے دوڑتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف نہیں جاتے بلکہ اللہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک ہے عام لوگوں کا دوڑنا اور ایک ہے خاص لوگوں کا دوڑنا. عام لوگ اپنی کوشش کے اعتبار سے جہالت سے علم کی طرف دوڑتے ہیں، ان کی دوڑ علم کی طرف ہوتی ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں، ہمیں کچھ معلوم ہو جائے. پھر اسی طرح سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں، سستی چھوڑ کر ایک دم اٹھتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں نیک کام کی طرف. پھر اسی طرح تنگی سے فراخی کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر سے مشاہدے کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی یقینی علم حاصل کرتے ہیں، علم اور عمل کو پختہ کر کے باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی اپنے باطن کی طرف توجہ کرتے ہیں. صرف ظاہری علم ہی نہیں حاصل کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علم ان کے دلوں میں کتنا اتر رہا ہے اور ہمارے دلوں کا حال کیا ہے. صرف ظاہری اصلاح نہیں کرتے بلکہ اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. ذاتی لذتوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی پسند کے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں. یعنی ان کی دوڑ صرف اتنی نہیں ہوتی کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے دوڑیں، اس کے لیے تو سب دوڑتے ہیں. صبح کے وقت آپ نکلے باہر اور دیکھیں ٹریفک کا حال، رات کو نکلیں اور دیکھیں ٹریفک کو، لیکن کبھی اس ٹریفک کے ہجوم میں غور کیا کریں کہ یہ سب کس طرف دوڑ رہے ہیں، کس کام کے لیے دوڑ رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور اپنے اوپر بھی نظر ڈالا کریں کہ میں اس وقت اپنے گھر سے کیوں نکلی ہوں، کہاں جا رہی، کیوں جا رہی. تو عموماً ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم دنیا کے کاموں کے لیے اپنی سواریاں دوڑاتے ہیں سارے دن میں، اتنا ہم دین کے کام کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، کسی کی خدمت کے لیے، کسی اور کے فائدے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے کاموں کے لیے کم ہی دوڑتے ہیں. تو خاص بندے اللہ کے، ان کی دوڑ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف ہوتی ہے. اور جو شخص اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا. بس صرف کھڑے ہو جاؤ، ارادہ کر لو میری طرف آنے کا، اور تو میری طرف چل کے آ تو میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. یعنی اگر انسان صرف چلتا بھی ہے اللہ کی طرف، دوڑ نہیں بھی رہا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو آپ سوچئے جو دوڑ کر اللہ کی طرف جائے گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کے لیے کتنی خوش قسمتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں اس کے 1 گز قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ 1 گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو لوگو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں دوڑو. اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں دوڑنا. پھر فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. یعنی سب پیغمبروں کو ایسے لقب دیے گئے. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کچھ ملامت نہیں. یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، البتہ نصیحت کرتے رہیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نفع مند ہے. جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اس کام کے سوا کسی اور کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. یعنی میں نے جن و انس کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت ہے. سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں، جس کے لیے ہم دن رات بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری رضا کے کام میں کتنا دوڑ رہا ہے. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے
ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. یعنی انسان جب غلط کام کرتا ہے اور اس کی فوری پکڑ نہیں ہوتی تو یہ نہ بھولے کہ پکڑ ہونی ہی نہیں. ہر پکڑ کا ایک وقت مقرر ہے اور آخرت تو ہے ہی جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، کوئی غلط کار بھی.